T20 क्रिकेट एनालिस्ट के साथ टॉस जीतो मैच जीतो। मिचेल मार्श ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा की। एडम जंपा की धुआंधार बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज के बैटर को लड़खड़ा दिया। वेस्ट इंडीज के न बॉलर काम आए न बैट्समैन, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने दो के रख दिया। वेस्ट इंडीज के लिए दो ही प्लेयर काफी हैं। सेकंड T20 ऑस्ट्रेलिया ने की बड़ी तब्दीली। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सेकंड T20, जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यूज़ सब्सक्राइब हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं, और जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट करें और बेल आइकन का बटन मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकंड T20 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो वो अपने होम ग्राउंड में मुझे कुछ प्रेशराइज लग रही है। और अगर उनके खिलाड़ी की बात करूं तो सारे ही खिलाड़ी बड़े ही बेहतरीन हैं और अच्छी टीम इन्होंने T20 की बनाई है, लेकिन कह लें कि वो कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम कुछ बिखरी बिखरी मुझे नज़र आ रही है। आज हम आपके सामने सेकंड T20 के हवाले से कुछ चीज़ें रखेंगे। अगर मैं इन दोनों का तारफ़ कराता चलूँ तो सबसे पहले मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम का तारफ़ कराऊँ तो वेस्ट इंडीज़ के ओपनिंग स्टैंड ब्रैडन किंग और इनके साथ सही होप जो कि इनके कैप्टन है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद अगर शमरॉन हेटमेयर जो कि लास्ट मैच में भी कुछ हाथ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, उसके बाद रोस्टन चेज है इनके पास और रोवन पॉल है, शरफैन रितरफोर्ड है इनके पास। उसके बाद एंड्रू रसल जो कि ऑलराउंडर है वो भी अपनी परफॉर्मेंस से कुछ खास लाजवाब नहीं कर सके। और उसके बाद इनके फास्ट बॉलर की बात करें तो अलैसी जोसेफ है इनके पास, जॉनसन होल्डर है इनके पास। और उसके बाद अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें तो मोती इनको ज्वाइन कर रहे। तो टीम इनकी सारी वो ये फर्स्ट T20 वाली टीम है सारी इनकी, और मेरे ख्याल में ये पूरी तैयारी करके आए हैं। और लेकिन मुझे समझ नहीं इनकी आ रही कि ये अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्लानिंग के साथ क्यों नहीं खेलते, या कुछ एक दूसरे से एक राय लेनी होती है, या कोचेस के साथ जब ये पिच में आते हैं तो ग्राउंड में आते हैं ये अपनी मर्जी करते हैं। और उस मर्जी का नुकसान ये होता है कि टीम सारी एक लड़खड़ा जाती है और मुखालिफ टीम इसका फ़ायदा उठा के अपनी स्कोरिंग और कह लें कि बॉलिंग को मज़ीद बेहतर कर देता है। और अगर मैं सेकंड ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इस दफ़ा कुछ ट्रेनिंग की है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग की बात करूं तो इस दफ़ा ग्लेन मैक्सवेल मिचेल मार्श को ज्वाइन करेंगे ओपनिंग में। और उसके बाद इनके पास जोश इंग्लिश है, कैमरन ग्रीन है और जो कि बेहतरीन फॉर्म में, उन्होंने फर्स्ट T20 में भी 50 स्कोर किया और जिसकी बदौलत कह लें कि फर्स्ट T20 इन्होंने जिताया। और उसके बाद है इनके पास टिम डेविड को इन्होंने इंटर किया है, जैक फैसर की जगह टिम डेविड को इन्होंने एंटर किया है। इसका एडवांटेज इनको ये है कि ये स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। और उसके बाद मिचेल ऑन है इनके पास, कॉपर कॉनली है, बिन डरविश है जो कि फर्स्ट T20 में इन्होंने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 3 विकेटें इन्होंने ली। उसके बाद नथन हिल्स जो कि ये भी अच्छे बॉलर हैं और मेरे ख्याल में 2 खिलाड़ियों को इन्होंने भी आउट किया है। उसके बाद इनके पास मैथ्यू कॉनमिन है इनके पास, ये शान एबट की जगह इन्होंने ऐड किया है इसको। और साथ में एडम जंपा स्पिन बॉलिंग के जादू दिखाएंगे, जबकि ये कह लें फर्स्ट T20 में इनको कुछ खास विकेट नहीं मिल सकी, लेकिन सेकंड में ये कंटिन्यू है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले टॉस की तो ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में भी टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को कह लें कि बैटिंग की दावत दी। अगर वेन्यू की बात करूं तो वो सबीना पार्क जो कि जमैका क्रिकेट स्टेडियम है, और देखना होगा कि वेस्ट इंडीज इस सेकंड T20 में
کیا کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز کی اننگ کی، تو بریڈن کنگ اور اینڈرو رسل کے علاوہ ان کی پوری ٹیم کچھ خاص کارکردگی نہ دکھا سکی اور بہتر پرفارمنس فرسٹ T20 سے بہتر پرفارمنس یہ نہ دکھا سکی۔ اگر میں ان کی بات کروں تو بریڈن کنگ اینڈ تک رہے اور وہ ساتھ کہہ لیں کہ ہر کھلاڑی کو جوائن کرتے رہے، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ لانگ پارٹنرشپ نہ لگا سکا، ایک کے بعد ایک پویلین گیا۔ اگر میں بریڈن کنگ کے علاوہ باقی پلیئرز کی بات کروں تو سائی ہوپ جسٹ 9 رنز بنائے، گلین میکسویل کا وہ شکار ہوئے جو کہ آف اسپنر بالنگ ہے، آف اسپننگ بالنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیمرون ہیٹمیئر، وہ بھی فرسٹ T20 کی طرح سیکنڈ میں بھی کچھ خاص پرفارمنس نہیں دکھائی، انہوں نے جسٹ 14 رنز بنائے اور وہ بھی گلین میکسویل کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد روسٹن چیز، وہ بھی 16 رنز بنائے اور جسٹ ایڈم زمپا کا استعفیٰ وہ شکار ہوئے۔ یوں بریڈن کنگ کے ساتھ لانگ پارٹنرشپ یہ لوگ نہیں لگا سکے اور 10 15 12 رنز بنا کر پویلین لوٹے، جس کا نقصان کہنے کہ ویسٹ انڈیز کے اسکور بورڈ پہ پا رہا تھا۔ اس کے بعد اگر میں رومن پول کی بات کروں تو 12 رنز بنائے، نتھن ایلز کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد سر فین ردر فورڈ کی بات کروں تو وہ 0 رنز بنا کر ایڈم زمپا کا شکار ہوئے۔ سیکنڈ T20 میں ایڈم زمپا چھائے رہے اور وہ وکٹیں لینے میں کافی زیادہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اس دفعہ سیکنڈ T20 میں اپنی لین اینڈ لینتھ چینج کی اور اس کا فائدہ ان کو وکٹ کی صورت میں ملا۔ اور اس کے بعد اینڈرو رسل ان کے ساتھ بریڈن کنگ کے ساتھ کچھ خاص پارٹنرشپ لگائی اور اس کی بدولت کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز اپنا سکور T20 میں 150 سکور سے پلس لے گیا۔ اگر یہ دو نہ رکتے تو پھر ان کا 150 پلس سے بھی کم سکور رہتا۔ تو انہوں نے آ کے اینڈرو رسل نے بریڈن کنگ کے ساتھ پارٹنرشپ لگا کے کوئی رن ریٹ بہتر کیا۔ اگر میں یہاں پہ بات کروں تو اینڈرو رسل جسٹ 36 رن بنائے اور یہ بھی نتھن ایلز کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بریڈن کنگ کی بات کروں تو شاندار اننگ کھیلی انہوں نے سیکنڈ T20 میں، اور نہ صرف اننگ بلکہ انہوں نے 50 پلس سکور کیا، 51 رن بنایا اور یہ تھرڈ شکار ہوئے ایڈم زمپا کا۔ اور یوں ویسٹ انڈیز کہہ لیں کہ ایک ہی وکٹ تھی جو کہ ویسٹ انڈیز کو سپورٹ کر رہی تھی، یوں وہ بھی کہہ لیں کہ اس کا بھی چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ہولڈر کی تو وہ جسٹ 1 رن بنائے اور بن ڈروش کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد موتی اور الیکسس جوزف دونوں کریز پہ رہے، ناٹ آؤٹ رہے اور 20 اوور یوں اختتام ہوئے۔ اگر میں موتی کی بات کروں تو یہ 18 رن بنا کر انہوں نے بھی اپنی کہہ لیں کہ سکور بورڈ میں کچھ حصہ ڈالا۔ اس کے بعد جوزف 2 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اگر میں مجموعی سکور کی بات کروں تو جسٹ اینڈرو رسل اور بریڈن کنگ کے درمیان جو پارٹنرشپ تھی وہی ایک بڑی پارٹنرشپ تھی جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کا سکور کچھ بہتر ہوا اور فائٹ کرنے کے وہ قابل ہوئے۔ اگر ان کی ٹوٹل سکور بورڈ پہ نظر دوڑاؤں تو 172 رنز بنائے، 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، 20 اوور انہوں نے مکمل کھیلے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو ایڈم زمپا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، میکسویل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، نتھن ایلز نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، بن ڈروش نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو آسٹریلین بالر کافی چھائے رہے اور خوب کہنے کے پریشر بنائے رکھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم پر۔ اور ایکسٹرا کی بات کروں تو انہوں نے اس دفعہ سیکنڈ T20 میں 13 رن ایکسٹرا پھینک دیے۔ بیٹنگ وکٹ ہے، بالکل کوئی اتنی خاص موومنٹ مجھے دیکھنے کو نظر نہیں آئی۔ دوسری بات مجھے یہ ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا جمیکا میں کہ جو ٹاس جیتے گا وہ میچ جیتے گا، کیونکہ ٹاس جیت کے بالنگ کرتے ہیں اور فرسٹ اننگ والے کو کم سے کم سکور پہ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکنڈ میں کہہ لیں کہ موومنٹ چینج ہو جاتی ہے، جس کی صورت کہہ لیں کہ خوب فائدہ اٹھایا آسٹریلین کھلاڑیوں نے۔ اگر میں آسٹریلیا کی اننگ کی بات کروں سٹارٹ کی تو آسٹریلیا نے جیسا کہ جیک فیسر کو ریسٹ کیا، گلین میکسویل کو اوپننگ فیس کروائی مچل مارش کے، ان دونوں کے درمیان ایک لانگ پارٹنرشپ تو نہ رہی لیکن کچھ اچھا آغاز دیا ان دونوں نے۔ اگر میں میکسویل کی بات کروں تو 12 رنز یہ بنا سکے اور جونسن ہولڈر کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد مچل مارش کی بات کروں تو وہ فرسٹ T20 میں 24 بنایا اور سیکنڈ میں وہ 21 رنز بنائے اور وہ بھی الیکسس جوزف کا شکار ہوئے۔ تو یوں مچل
انٹرنیشنل معاش کہنے کہ 20 پلس سکور کرنا T20 میں ایک اچھا سکور ہے اور وہ اپنی ٹیم کو اچھا آغاز دے کے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر میں بات کروں اپنا جوش انگلش اور کیمرن گرین کی، تو ان دونوں نے کہنے کہ حادی مکا دی ہے، کیونکہ یہ دو نہ آؤٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے بالروں کے آگے، اور نہ ہی انہوں نے کہنے کے رنز کو سٹاپ کیا. ان کے بیٹ سے اتنے رنز نکلے اور نہ صرف ویسٹ انڈیز بلکہ کمنٹیٹر اور کراؤڈ بھی پریشان ہو گیا، اور ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ آسٹریلین کہاں سے پلیئر ڈھونڈ کے لائے ہیں اور کہاں سے ان کو ٹریننگ دلائی ہے T20 کی، کہ انہوں نے مار مار کے ہمارا بغض نکال دیا ہے. اور نہ صرف مارا بلکہ ایک اچھی پارٹنرشپ لگائی. 131 رنز کی ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی، اور اس کی بدولت آسٹریلیا سیکنڈ میچ بھی بآسانی 8 وکٹ سے ون ہو گیا. جی ہاں، اگر جوش انگلش کی بات کروں تو وہ فرسٹ T20 میں کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے سکے، لیکن سیکنڈ میں انہوں نے خوب دھویا ویسٹ انڈیز کے بالرز کو. ان میں کہنے کہ ہر ایک کو، الیزی جوزف ہو، ہولڈر ہو، موتی ہو، یا پھر ان کے روسٹن چیز ہو، اینڈرو رسل ہو، سب کو برابر کا دھویا. اگر میں بات کروں ان کی تو 78 رنز بنا کر یہ ناٹ آؤٹ رہے. بڑی ہی شاندار اننگ انہوں نے کھیلی ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں کیمرن گرین کی، تو کیمرن گرین میں بیک ٹو بیک 50 لگا کے اپنی فارم کو نہ صرف بحال کیا بلکہ آسٹریلین بورڈ کو بھی بتایا کہ میرے اندر جذبہ اور فارم ابھی موجود ہے اور میں اچھی پرفارم دے سکتا ہوں اور دوں گا بھی، جس کا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ T20 میں بھی انہوں نے 50 سکور کیا ہے. ان کی اگر میں بات کروں تو 56 رن بنائے اور یہ ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں آسٹریلیا بآسانی 172 کا ٹارگٹ 173 رن 2 وکٹ کے نقصان پہ انہوں نے پورا کر لیا. اگر اوور کی بات کروں تو جسٹ 15.2 اوور ہوئے. اگر ان کی فرسٹ ہوتی تو یہ 300 کے اوپر سکور تھا. تو کہہ لیں کہ انہوں نے 15.2 اوور میں ہی یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. اگر میں بات کروں ویسٹ انڈیز کے بالر کی تو کچھ بھی پرفارمنگ نہ رہی. الیزی جوزف اور جانسن ہولڈر نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو یوں آسٹریلیا کہنے کہ 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی بآسانی برتری کے ساتھ سرفہرست ہے. اور ویسٹ انڈیز کو مشکلات کیا، اتنی زیادہ مشکلات ہو گئی ہے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ آسٹریلیا سے یہ سیریز جیت پائے گا، کیونکہ اپ سیٹ کر سکتا ہے آسٹریلیا کو لیکن جیتنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. کیونکہ آسٹریلیا کے جو بیٹر ہے یا بالر ہے وہ کافی فارم میں ہے اور ویسٹ انڈیز کے گراؤنڈ میں وہ خوب چھائے ہوئے ہیں. اور ان دونوں کی بدولت کہہ لیں کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ ویسٹ انڈیز کے قابو میں آنے والی نہیں ہے. اور آسٹریلیا بہتر پریشرائز کرنا جانتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں پہ. تو ہوم گراؤنڈ میں ہارنا ایک برا سمجھا جاتا ہے، نہ صرف برا بلکہ ان کی ریٹنگ بھی کم ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب ویسٹ انڈیز کے پلیئرز ہیں جب یہ کونٹیوں میں ہوتے ہیں، IPL، بگ بیش، PSL یا پھر کہہ رہے کہ انگلش کونٹی، ساؤتھ افریقن، بنگلہ دیش، سری لنکن، تو ان کونٹیوں میں یہ بڑے ہی شاندار رنز کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نوٹ مل رہے ہوتے ہیں زیادہ. تو یہاں پہ تھوڑی انکم ان کی کم ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دیتے اور بس ایک ٹوٹلی پورا کرتے ہیں جو کہ وہ ہارنے کی صورت نظر بھی آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ تھرڈ T20 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کچھ جیت کے اپنا منہ کالا ہونے سے بچ پاتے ہیں یا پھر اسی طرح ایک کہنے تنقید کی زد میں رہیں گے. تو یہ دیکھنا ہوگا تھرڈ T20 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.